لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور معزز حاضرین جمعہ اور حاضرات جمعہ، خطبہ مسموعہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے حضرت لقمان حکیم کی 7ویں اور 8ویں وصیت کو نصیحت کو جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی ذکر فرمایا۔ 7ویں نصیحت گزشتہ جمعہ آپ سن چکے ہیں۔ آج حضرت لقمان حکیم کی 8ویں نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو زمین میں اکڑ کر مت چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ ہر اکڑنے والے، تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. اور زمین میں تو اکڑ کر تکبر کی چال نہ چل. تم اپنی چال سے نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ لمبائی میں پہاڑ کی اونچائی کے برابر ہو سکتے ہو. جب تیری چال سے نہ زمین پھٹے گی نہ تیری لمبائی پہاڑ کے برابر ہوگی تو پھر ایسی چال کیوں چلو جو مغرور لوگوں کی چال ہے، جو متکبر انسانوں کی چال ہے، جو گھمنڈ کرنے والے لوگوں کی چال ہے. ایسی چال سے نہ چل. اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ 8ویں نصیحت کی. اللہ تعالیٰ نے اپنا نام کبیر بھی رکھا ہے اور اپنا صفاتی نام ان کا متکبر بھی ہے اور ان کا صفاتی نام متعال بھی ہے. کبیر کا معنی بہت بڑا، یعنی اللہ بہت بڑا ہے. متکبر معنی بھی بہت بڑا. متعال معنی بہت بلند. یہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. بڑائی، کبریائی، تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. اللہ ہی کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں. اللہ فرماتا سورہ جاثیہ کے اندر وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے، کبریائی ہے آسمانوں میں اور زمینوں، اور وہ غالب حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار وفی روایت القیتہ فی النار. ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے اور عظمت و بلندی میری ازار ہے. جو شخص مجھ سے ان دونوں کو چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو جہنم میں پھینک دوں. یعنی جو شخص تکبر کرے گا، جو تکبر صرف اور صرف میری صفت ہے، وہ صفت اگر کوئی انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا قذفتہ فی النار یا القیتہ فی النار، تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا، جہنم میں پھینک دوں گا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ابلیس شیطان جس کو ہم کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں کہ شیطان رجیم مردود سے، ابلیس سے، عزازیل سے ہم پناہ مانگتے ہیں تاکہ یہ اللہ کا مقرب بندہ تھا، فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، اتنا اونچا درجہ اس کا تھا. اللہ فرماتا ہے لیکن صرف ایک مرتبہ تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو ابلیس قرار دیا. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا الْمَلَائِكَةُ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو
تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافر بن گیا۔ یہ عزازیل، یہ ابلیس، شیطان، یہ جنات میں سے، فرشتوں میں سے یہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا۔ بزرگی کی وجہ سے اللہ نے ان کو فرشتوں کے ساتھ رکھا، لیکن اللہ نے اس حکم کی نافرمانی کی اور تکبر کیا۔ تکبر یہ کیا کہ اللہ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس انسان کو، آدم کو، جسے سجدہ کرنے کا مجھے حکم ہوا ہے، ان کی پیدائش مٹی سے ہوئی، مٹی نیچے رہتی ہے اور آگ اوپر رہتی ہے، تو نیچے والے کو اوپر والا کیسے سجدہ کرے گا؟ یہ تکبر کیا، گھمنڈ کیا، کہا میں اس سے اچھا ہوں۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں تو یہ تکبر ہے۔ اسی وجہ سے، اسی تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس کو راز درگاہ قرار دیا کہ جاؤ، آج سے تم مردود ہو، آج سے تم مطرود ہو، آج سے تم مرجوم ہو، آج سے تم شیطان رجیم۔ قیامت تک لوگ اس پر لعنت اور ملامت بھیجیں گے، صرف تکبر کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ اللہ کے دربار سے بھگا دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ تکبر، گھمنڈی، یہ شیطان کی صفت ہے، یہ شیطان کی چال ہے۔ اگر کوئی انسان تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو اچھا اور بڑا سمجھتا ہے، تو وہ شیطان کا چیلا ہے، اللہ کا بندہ نہیں۔ وہ شیطانی صفت ان کے اندر موجود ہے جس کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، ہر فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ اسی لیے فارسی شاعر نے کہا تھا، تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر نے شیطان کو ذلیل اور رسوا کیا، اللہ کے دربار سے کو بھگا دیا گیا اور لعنت کے قید خانے میں گرفتار ہو گیا۔ سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ انسان پڑھتا ہے، اس پر لعنت بھیجتا ہے، اس کے وسوسے سے اللہ سے پناہ مانگتا ہے، تو یہ شیطان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے اندر بیان فرمایا، جو آیت سجدہ ہے، جمعہ کے دن عام طور سے جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ تلاوت کی جاتی ہے، اور اسی آیت کریمہ کے اندر جب قاری پہنچتا ہے تو سجدہ کرتا ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکر اللہ، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ مومن وہ ہے جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں سے پڑھتے ہیں، خروا سجدا، سجدے میں وہ پڑھتے ہیں، وسبحوا بحمد ربهم، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ رب کی بات بیان کرتے ہیں، وهم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔
مومن لوگ ان کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو فوراً وہ اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، اور اس میں اپنی طرف سے کچھ بڑائی نہیں، کچھ گھمنڈ نہیں، کچھ غرور نہیں، کچھ فخر نہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ نبی نے فرمایا کل بیمینک، اے فلاں شخص تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ قال لا استطیع، اس نے جواب دیا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ نبی نے کہا لاستطعت وما منعه الا الكبر، اللہ تعالیٰ تم کو دائیں ہاتھ سے کھانے کی کبھی توفیق نہ نصیب فرمائے، اس نے انکار صرف تکبر کرتے ہوئے کیا۔ دایاں ہاتھ اچھا تھا، صحیح سالم تھا، کھا سکتا تھا، لیکن نبی کے حکم کی انہوں نے خلاف ورزی کی تکبر کرتے ہوئے، کہا کہ تکبر کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے۔ نبی نے فرمایا لاستطعت، تجھے بھی توفیق دائیں ہاتھ سے کھانے کی کبھی نہ ہو۔ راوی حدیث کا بیان ہے کہ پھر وہ انسان جس نے تکبر کرتے ہوئے نبی کے اس حکم کو ٹھکرایا تھا، کبھی بھی پوری زندگی میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتا، اکڑ گیا۔ نبی کے سامنے ایک مرتبہ تکبر کرنے کا یہ نتیجہ تھا، یہ انجام تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا، ایک ذرہ کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا، وہ انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، ان الرجل يحب ان يكون صوته حسنا وناله حسن وناله حسنا، آدمی پسند کرتا ہے، چاہتا یہ ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی نے فرمایا قال ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا کپڑا پہننا اور اچھا جوتا پہننا اور اچھا لباس پہننا اور اچھا کھانا کھانا یہ تکبر نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا تکبر کیا ہے؟ نبی نے فرمایا قال بطر الحق وحمد الناس، یہ تکبر ہے۔ بطر الحق، حق کو ٹھکرانا، حق کو ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے۔ وحمد الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کہ یہ گھٹیا انسان ہے، یہ ذلیل ناکارہ ہے، ہمارے سامنے اس کی کچھ وقت اور حیثیت نہیں ہے، لوگوں کو اس نظر سے دیکھنا، اس نظریہ سے دیکھنا، کہا کہ یہی تکبر ہے۔ حق کو ٹھکرا دینا، کتاب و سنت کو ٹھکرا دینا، اللہ کی بات رسول کی بات کو ٹھکرا دینا، یہی تکبر ہے، اور لوگوں کو حقیر اور نادار سمجھنا یہی تکبر ہے۔ اور حضرت ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں روایت جو میں نے بیان کیا یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور یہ ابن عمرو بن عاص کی روایت مسند احمد کی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت نوح علیہ السلام کا
انتقال کا وقت قریب آیا، ان کی موت قریب آ گئی، اب موت کے دہانے پر وہ موجود ہے۔ ایسے وقت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ قالا، حضرت نوح نے کہا، آمرک باثنین وانہاک عن اثنتین، میں تم کو 2 چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے تم کو منع کرتا ہوں۔ 2 چیز کرو جو میں کہہ رہا ہوں، اور 2 چیز جن سے میں منع کر رہا ہوں اس سے تم رک جاؤ۔ اپنے بیٹے کو کہا آمرک بلا الہ الا اللہ، اے میرے بیٹے میں تم کو لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، یعنی اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، کوئی نہیں۔ آمرک بلا الہ الا اللہ۔ پھر آگے فرمایا، کہا کہ اے میرے بیٹے اگر 7 آسمان اور 7 زمین میں، اگر 7 آسمان کو اور 7 زمین کو وضعیت فی کفۃ، ایک پلے میں رکھا جائے، ووضعیت بلا الہ الا اللہ فی کفۃ، اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلے میں رکھا جائے، کیا ہوگا؟ رجحت بلا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلہ جھک جائے گا، یعنی لا الہ الا اللہ اتنا وزن اس کا ہے، اتنا وزن اس کا ہے کہ زمین اور آسمان کا وزن اس کے سامنے ہلکا۔ اور پھر فرمایا، اے میرے بیٹے اگر لا الہ الا اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کو رکھ کر کے ایک پلے میں، ایک گھیرے اور دائرے کے اندر لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے، تو لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہوگا کہ اس دائرے کو توڑ کر کے باہر نکل آئے۔ اور آگے فرمایا، وسبحان اللہ وبحمدہ، اور دوسری چیز جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، کثرت سے تم سبحان اللہ وبحمدہ کہا کریں، یعنی پاک ہے اللہ، اسی کے حمد کے ساتھ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ کی تعریف کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ۔ فرمایا یہ سبحان اللہ وبحمدہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ ہر چیز کی دعا ہے، صلاۃ کل شیء، ہر چیز کی دعا سبحان اللہ وبحمدہ، وبہا یرزق الخلق، اور اسی کلمہ کی وجہ سے، سبحان اللہ وبحمدہ کہنے کی وجہ سے پوری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، اسی کلمہ کی برکت سے اللہ روزی دے رہا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، وَأَنْهَاكَ عَنْ صَفْحِ الْحَقِّ وَغَمْسِ النَّاسِ، اور آگے فرمایا، انہاک عن الشرک، شرک سے میں تم کو منع فرما رہا ہوں، اور کبر سے، تکبر سے منع کر رہا ہوں۔ 2 چیز، لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑو، سبحان اللہ وبحمدہ کو لازم پکڑو، یہ 2 چیز کا حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کہا، 2 چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیز سے منع کرتا ہوں، شرک سے منع کرتا ہوں ایک، اور دوسری چیز جس سے منع کر رہا ہوں تکبر سے منع کر رہا ہوں۔ وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، شرک سے اور کبر سے، تکبر سے منع کر رہا ہوں۔ راوی حدیث نے کہا کہ میں نے یا اللہ یا کسی صحابی نے
نبی سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول آپ مجھے یہ بتائیے کہ شرک تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اللہ بنا لینا شرک ہے، یہ تو جانتے ہیں، لیکن کبر کیا چیز ہے؟ نبی نے فرمایا کبر کیا ہے؟ شبہ الحق وغمس الناس، یہی حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہی تکبر ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا، اور مسلم شریف کی حدیث میں بھی یہی ہے کہ بطر الحق وغمس الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، تو یہ تکبر ہے۔ تکبر انسان کئی وجہ سے کرتا ہے، مال و جائیداد کی وجہ سے کرتا ہے، انسان اپنی خوبصورتی کی تکبر کرتا ہے، انسان اپنے طاقت کی تکبر کرتا ہے، انسان اپنے گیان اور بدھی کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس لیے کہ کسی بڑے عہدے پر وہ مامور ہے، انسان اس وجہ سے تکبر کرتا ہے کہ وہ بہت بڑا لیڈر ہے۔ بہت ساری صورتیں اس کی ہیں۔ تکبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تکبر کی پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ پر تکبر کرنا، اللہ پر تکبر کرنا، جیسے فرعون نے، نمرود نے اور ان جیسے باقی لوگوں نے اللہ پر تکبر کیا تھا، اور فرعون نے تو یہاں تک کہا تھا انا ربکم الاعلی، اے لوگوں میں تمہارا سب سے بلند رب اللہ، اللہ پر تکبر کرنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبر کرنا یہ تکبر کی دوسری قسم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر تکبر کرنا، نبی پر تکبر کیا، ابو جہل نے تکبر کیا، ابو لہب نے تکبر کیا، اور ان جیسے بہت سے بے ایمان اور شیطان لوگوں نے نبی پر تکبر کیا، نبی کو ہیٹ جانا اور اپنے آپ کو اس سے اونچا جانا، اونچا سمجھنا، یہ تکبر کی دوسری قسم ہے، اور اس کی بہت لمبی لمبی بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ اور تیسری قسم تکبر کی یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو حقیر سمجھے کہ میں تم سے بڑا ہوں، میں تم سے اچھا ہوں، یہ تکبر کی تیسری قسم ہے، اور یہ عام طور سے سماج میں، ماحول میں یہ پایا جاتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، نادان سمجھتا ہے، بے سمجھ سمجھتا ہے، بے گیانی سمجھتا ہے، بدھو سمجھتا ہے، اور اس کا مزاج بگڑاتا ہے۔ قرآن نے منع کیا۔ تو یہ تکبر کی 3 قسمیں، اللہ پر تکبر یہ بھی حرام، نبی پر تکبر یہ بھی حرام، ایک انسان دوسرے انسان پر تکبر کرے یہ بھی حرام۔ اللہ رب العالمین ہمیں تکبر سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔